ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ایسا دور ہے کہ مسلسل ایک سے بڑھ کر ایک فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ فتنے بھی ایسے ہیں کہ اگر ان میں ایک مرتبہ بندہ داخل ہو جائے تو ان سے نکلنا بہت مشکل ہے، اور بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ نکلنا ناممکن نظر آتا ہے۔ یعنی ان فتنوں میں داخل ہو جانے کے بعد حل تلاش کرنے سے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی ان فتنوں کے متعلق پہچان کر لی جائے، ان فتنوں کے تعلق سے جان لیا جائے، ان فتنوں کو پہچان لیا جائے، اور پھر اس سے حتی الامکان پرہیز کیا جائے، بچا جائے۔ یہی عقل مندی ہے۔ آج انہی فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ اولاد کے بگڑ جانے کا فتنہ ہے۔ بہت ہمارے دوست ہیں، بہت ہمارے عزیز ہیں جو اس بات کا انہیں غم کھایا جا رہا ہے کہ ان کی اولاد بگڑ گئی ہے، ان کی اولاد بگڑ گئی ہے۔ وہ بڑا غم میں ہیں، وہ سب کے ساتھ ہنستے بھی ہیں، سب کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں، ہنسی اور مذاق بھی کرتے ہیں، لیکن دل اندر سے غم کے مارے پھٹ رہا ہوتا ہے، اولاد بگڑ گئی ہے۔ ہم نے علماء کو بھی دیکھا ہے، ہم نے اماموں کو بھی دیکھا ہے، اور پھر عوام کے تو کیا ہی کہنے۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آج اولاد بگڑ رہی ہے؟ یاد رکھیں، اس کی ظاہر وجہ یہ ہے کہ والدین نے اپنی اولاد کی تربیت کی صحیح معنوں میں فکر نہیں کی، اور خصوصی طور پر میں والدہ نے یعنی ماں نے اپنے اولاد کی تربیت میں لاپرواہی کی اور بے توجہی کی۔ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ، اور یہ ایسا فتنہ ہے جس میں یہ فتنے نے ہمارے گھر سے ہمارے بچوں کو بے راروی کا شکار بنا دیا ہے۔ دیندار گھرانوں کے بچے اور بچیاں گمراہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ ماں باپ اچھے ہیں، لیکن غلطی ایک ہو گئی کہ انہوں نے اپنی بچوں کی تربیت کی صحیح معنوں میں فکر نہیں کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک ماں پر واجب ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، انہیں اچھے اخلاق اور عادات سے مزین کرے، اور ہر طرح کی برائی سے آگاہ کرتے ہوئے اس سے بچنے کی تلقین کرے، قدم قدم پر ان کی نگرانی کرے، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا آنا جانا، اور کہاں کس کے ساتھ اور کب ہو رہا ہے، کن کے ساتھ ان کی دوستی ہے، کن کے ساتھ وہ آتے جاتے ہیں، کن کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وہ کن لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ کن لوگوں کے ساتھ بات چیت میں ہیں، اس بات کا علم ماں کو ہونا لازم ہے۔ آج پرائیویسی کے نام پر بے حیائی نے ہمارے گھر سے ہمارے بچوں کو ہم سے الگ کر دیا ہے۔ بہت ماں باپ اب رو رہے ہیں، بہت سارے ماں باپ اب اس وقت خون کے آنسو رو رہے ہیں، لیکن اب ان کی اولاد ان کا کہا نہیں مانتی، کیونکہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ یاد رکھیں، یہ بہت بڑا ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ پر اپنی اولاد کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔
پس امام لوگوں پر نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. عورت اپنے شوہر کے گھر والوں اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا. اور کسی شخص کا غلام اپنے سردار کے مال کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. ہر ایک سے اس کی پرسش ہوگی. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے گھر کی عورتیں اس ذمہ داری کو بہت ہلکے میں لے رہی ہیں، اور کچھ تو ایسی بھی ہیں جو اس ذمہ داری کو سمجھ ہی نہیں رہی، جبکہ اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے گھروں کی اور ان کے بچوں کی حفاظت کریں، ان کی تربیت کریں. اور مزید اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سی ایسی ہماری بہنیں ہیں جو دوسروں کے بچوں کو تعلیم دیتی ہیں، مدرسوں میں جا کر، اسکولوں میں جا کر، ٹیوشنز کے ذریعے جا کر، لیکن خود کے بچوں سے غافل ہیں. ان کے بچے بے راروی کا شکار ہیں اور اپنے بچوں کی وہ صحیح تربیت کرنے سے غفلت برت رہی ہیں. اس لیے عورت کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا کل اثاثہ خود ان کے اپنے بچے ہیں. اگر وہ ان کی صحیح تربیت کر لیں گی تو وہی بچے معاشرے کے لیے مثال بنیں گے، اور اگر ان کی تربیت سے غافل ہو گئیں تو پوری محنت پر پانی پھیرنے کے لیے خود اسی کے بچے کافی ہوں گے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بربادی کا وہ نتیجہ دیکھیں گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہ مرد اور عورت سب کے لیے ضروری ہے، لیکن ایک عورت کے لیے اپنے بچوں کی تربیت سب سے بڑی ذمہ داری اور اصل ذمہ داری ہے. اس لیے بہنوں، اپنے بچوں کے ساتھ رہو، گھروں میں رہو، ان کے ہر فعل کی خبرگیری کرو، ان کے ایک ایک کام کو دیکھو. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ کے بچے دیر تک بیت الخلاء میں بیٹھتے ہیں تو اس کی بھی پرسش کرو، اس کے بارے میں بھی سوال کرو کہ کیا بات ہے، اتنا وقت کیوں لگائے. ان پر کڑی نگاہ رکھو، اور اگر نہیں رکھا تو یاد رکھو آپ نے اپنے ہاتھوں سے زہر تیار کیا ہے، جو زہر خود بھی پینا پڑے گا، اور یہ زہر وہ زہر ہوگا جس کو پورے معاشرے کو پینا پڑے گا. اور اس کے ذمہ دار یہ ماں ہوگی جس نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ ایسا زہریلا بنا ہے کہ وہ معاشرے کے لیے تباہی کا سامان پیدا کر رہا ہے. بہت افسوس کی بات ہے، بہت فکر کی بات ہے. اس لیے یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو بنانے میں اصل کردار تو ماؤں کا ہی ہے. آج بھی بڑے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ مائیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں. آج تک جتنے بڑے پیدا ہوئے ہیں ان سب بڑوں کے پیچھے ان کی ماؤں کی قربانی ہے، ماؤں کی تربیت ہے. جتنے بڑے آپ کسی بھی بڑے کو لے لیں، اس کے پیچھے اس کی ماں کی تربیت ہے. ہزاروں واقعات ہیں اس پر. تو اس لیے میں واقعات کہنا نہیں چاہتا، بس یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچے کو معاشرے میں کوئی عزت دار
اور اچھا شہری، اچھا بیٹا اور اچھا انسان بنانے کی فکر نہیں کریں گی تو معاشرہ اسے برا بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے فکر نہیں کی، معاشرے نے فکر کر دی، معاشرے نے اسے برا بنایا، اور وہ ایسا برا بنے گا جو آپ کے لیے بھی زہر ہوگا اور پورے معاشرے کے لیے زہر ہوگا۔ اب ہم اور آپ یہ طے کریں کہ ہمیں کیا چاہیے۔ اللہ تعالی سبھی ماؤں کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اسے نبھانے کی توفیق عطا فرماوے۔